اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں موسوی پروگرام دی فوکس میں آپ کو خوش آمدید ناظرین۔ آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا جو بھی امت کے اندر ساتھ تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال ہے اس کو باقاعدگی سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور وہ معزز مہمان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور لائیو کال کے ذریعے سے آپ کو پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ مگر عموماً روز جمعہ کو ہم نے مخصوص کیا ہوا ہے حضرت بقیت اللہ امام اسد علیہ السلام کے ساتھ۔ جمعے کے دن ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم عقیدہ مہدویت کو لے کر آئیں، عقیدہ مہدویت، فلسفہ غیبت، ان تمام چیزوں کے اوپر جس سے کہ دنیا جب اس وقت تشنگی کا اظہار کر رہی ہے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ پوری دنیا جو ہے وہ اس پینڈیمک ڈیزیز کی زد میں آئی ہوئی ہے۔ ہزارہ لوگ پوری دنیا کے اندر اپنی جانوں سے ہاتھ گنوا رہے ہیں۔ تو اب ایک ضرورت نظر آ رہی ہے کہ کوئی ایک ایسا الہی ذریعہ ہو جس کے ذریعے سے اس مصیبت سے نجات پائی جائے، اور صرف ایک یہی مصیبت نہیں، پوری دنیا میں مختلف جگہوں پر مختلف جو ہے وہ مختلف نوعیتوں کی، مختلف قسم کی اور پرابلمز الجھنیں موجود ہیں۔ تو ایک ایسا الہی ذریعہ جو ان تمام مشکلات سے انسانیت کو نجات دے۔ تو ہمارا آج کا موضوع عقیدہ مہدویت رہے گا، اور اس بہترین موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ قم المقدسہ سے موجود ہیں مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید احمد علی نقوی صاحب۔ آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پروردگار عالم آپ کو بھی سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ جزاک اللہ، آپ ہمیشہ اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں اور اس بیداری کی تحریک میں، اس بیداری کے مشن میں ہماری بات کو آگے بڑھانے میں ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم آپ کے بھی انتہائی مشکور اور ممنون ہیں۔ قبلہ بات کو بالکل طبیعی جو ہے وہ گفتگو سے پروگرام کا ہم آغاز کرنا چاہیں گے تاکہ بات واضح ہو سکے۔ جو ہمارے نوجوان ہیں، جو دوسری قوموں کے لوگ اس وقت ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، وہ عقیدہ مہدویت کو سمجھنے میں ان کو آسانی پیش ہو۔ بہت سادہ اور بہت آسان الفاظ میں بالکل جنرل گفتگو کرنا چاہیں گے ہم کہ کیا عقیدہ مہدویت جو ہے وہ یہ صرف اثناعشری شیعہ اثناعشریوں کا عقیدہ ہے، یا اس کے علاوہ یہ کانسیپٹ اور مختلف اقوام کے اندر بھی پایا جاتا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ اما بعد فقد قال المعصوم لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا۔ اگر پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور تمام ناظرین جو یہ پروگرام عقیدہ مہدویت کے عنوان سے، ایک علمی مذاکرے کے عنوان سے جو دیکھ رہے ہیں، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ جو بھی اپنے آپ کو پیروے مکتب اہل بیت علیہ السلام جانتا ہے، اس پر واجب اور لازم ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ جو انسان مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ تو معصوم سے سوال ہوا، جیسے قرآن میں ہے کہ قرآن کی بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں، کچھ آیتیں دوسری آیات کی تفسیر کر رہی ہوتی ہیں، اسی طرح معصوم کا ایک کلام دوسرے کلام کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے، ایک حدیث دوسری حدیث سے سمجھ میں آتی ہے۔ بے شک۔ تو معصوم سے سوال کیا گیا، مولا یہ معرفت امام سے کیا مراد ہے؟ آپ نے جو فرمایا کہ جو انسان یہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس انسان کے پاس معرفت امام نہیں ہے، اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ مولا نے یہاں پر دو چیزیں بیان کی، ان کو میں بیان کر کے میں اپنے سوال پہ آؤں گا۔
مولا نے فرمایا کہ معرفت امام سے مراد یہ ہے کہ انسان یہ جانے، اس کا یہ عقیدہ ہو کہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف، یا ہر وہ امام جو کسی زمانے میں زندگی بسر کر رہا ہے، مثلا مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام، جو سارے ہمارے امام ہیں، اس دور میں اپنے زمانے کے امام کو اس انداز سے پہچانے، کیونکہ کما حقہ معرفت تو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ یا علی ما عرفک الا اللہ وانا، اے علی آپ کو یا خدا پہچانتا ہے یا میں رسول پہچانتا ہوں، حقیقی معرفت تو ہم حاصل نہیں کر سکتے، کن ہے معرفت تو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر یہ فرمانا کہ معرفت امام کے بغیر اگر کوئی چلا جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، تو مولا نے فرمایا مراد یہ ہے کہ انسان یہ جانے کہ یہ حجت خدا ہے، یہ امام ہے، اگر اس پر یہ حجت خدا اگر نہ ہو تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ لولا الحج لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو یہ زمین اپنے رہنے والوں کو نگل لے۔ تو یہ عقیدہ رکھے کہ اس امام کی یہ جو حجت خدا ہے، اس کی معرفت اس انداز سے کہ اس پر عقیدہ رکھنا واجب ہے، اس کی اطاعت کرنا لازمی ہے، اور اس کا جو ہر قول و فعل و تقریر ہے، تقریر سے مراد یعنی ان کے سامنے جو کام انجام دیا جاتا ہے اور وہ خاموش رہتے ہیں، اس قول کو اس کام کو رد نہیں کرتے، تو وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ یعنی انسان اہل بیت علیہ السلام کو واسطہ فیض مانے، جیسے کچھ افراد جو ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں پہلے بھی پروگرام میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ کچھ افراد اہل بیت علیہ السلام کے واسطے فیض ہونے کو اور ولایت تکوینی کے منکر ہیں، کہ اس کائنات میں جو ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس کون میں تصرف نہیں کر سکتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فقط جو ہے ولایت تکوینی خدا کے پاس ہے، اہل بیت علیہ السلام کے پاس نہیں ہے۔ حقیقت میں انہوں نے قرآن کی آیات کو، روایات کو اس انداز سے نہیں پڑھا اور مطالعہ نہیں کیا، کیونکہ اگر انسان قرآن کی آیات اور روایات کو اس انداز میں مطالعہ کرتا ہے تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کائنات، یہ کون و مکان، یہ ارض و سما بے وجود ہی ثبتت الارض والسما، یہ امام زمانہ ہے جن کے وجود سے یہ آسمان اور زمین ثابت ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اس کا مطلب واضح ہے کہ اگر امام کا وجود نہ ہو تو نہ یہ زمین رہے گی، نہ آسمان رہے گا، نہ کون رہے گا، نہ مکان رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کمالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ان کو بالآخر ولایت عطا کی ہے کہ اے امام آپ میرے عبد ہو، یہ کائنات تمہارے لیے مسخر ہے، تو بالآخر مولا نے اس کو جواب دیا جو انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اگر امام کی اس انداز میں معرفت نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ جاہلیت کی موت ہے، مولا یہ کیا مراد ہے جاہلیت سے؟ مولا نے فرمایا جاہلیت سے مراد یہ ہے کہ وہ مات کافرا، وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا، مات منافقا، مرے گا تو منافق ہو کے مرے گا، یہ ہے مراد جاہلیت سے۔ تو اس فرمان معصوم کو مدن رکھتے ہوئے سب محبان اہل بیت علیہ السلام، سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ حجت خدا کی معرفت حاصل کریں۔ اور جیسے آپ نے ابھی سوال کیا کہ یہ جو مہدویت ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے بارے میں وعدہ دیا گیا ہے کہ اس عالم کے لیے ایک منجی آئے گا جس کو موعود آخر الزمان بھی کہا گیا ہے، یعنی جس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ بلاخر ان کا ظہور ہوگا۔ کچھ افراد کہتے ہیں آئے گا، ہم کہتے ہیں کہ مولا کی ولادت ہو چکی ہے، اب ان کا ظہور ہوگا۔ تو ان کا وعدہ دیا گیا ہے کہ آخر الزمان میں یہ جب دنیا ظلم اور فساد سے بھر جائے گی، اس وقت ایک منجی عالم بشریت آئے گا اور تمام امتوں کو نجات دے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ موعود کا جو عقیدہ ہے یہ کیا فقط
مکتب تشیع کے ساتھ مخصوص ہے، یا مثلاً یہ ہندو، یہ مسیحی، یہ یہودی، اہل سنت برادران، یہ دوسرے جو ہیں، کیا ان کے ہاں بھی یہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک مہم سوال ہے۔ اکثر افراد یہ سمجھتے ہیں کہ موعود آخر الزمان جو ہے فقط جو ہے وہ کیونکہ وہ تعلیمات سے آشنا نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں فقط شیعوں کا عقیدہ ہے۔ ہمارا ایک خاص قسم کا اس انداز میں عقیدہ ہے، لیکن یہ موعود آخر الزمان ہر دین میں اور ہر مکتب میں رہا ہے، ان کی ادبیات میں، ان کی ثقافت میں، ان کی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں تو بلاخر یہ موجود ہے، حتیٰ کہ ہندوؤں کے بھی ہاں موجود ہے یہ عقیدہ۔ تو آپ کے محضر میں عرض کروں، یہ جو عالمی موعود کے حساب سے یہ جو گفتگو کر رہے ہیں ہم، جیسے یہودی اگر ان کی کتابیں آپ دیکھیں گے، ان کے ہاں یہ موعود ماشیح کے نام سے۔ کالر جی ہمارے آقا ساتھ جی، ہیں، بسم اللہ۔ شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ جی 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 فرمائیے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے وعلیکم السلام جی 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 ٹی وی سے مت سنیں، فون پہ بات کریں، ٹی وی ڈیلے۔ چالو نہیں ہو رہا، اس کو چالو کرنے کے لیے آپ کچھ کریں تاکہ لیڈیز پڑھ سکیں اور امام زمانہ کی جو ہے وہ اپنا محنت کر کے آگے بڑھ سکیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، آپ شامل ہوئے۔ جی شاہ صاحب بسم اللہ۔ جی اگر ان کا کوئی سوال تھا، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہہ رہے تھے، البتہ بہرحال اپیل کر رہے تھے، جی ہاں، کہیں پہ مدرسے کا کچھ مسئلہ ہے، وہ شروع نہیں ہوا، اس کی اپیل کر رہے تھے۔ بہرحال جی آپ کنٹینیو کریں۔ اچھا صحیح، میں بیان کر رہا تھا کہ یہ جو موعود کا عقیدہ ہے کہ بالآخر ایک ہستی آئے گی جو پورے عالم کو نجات دے دے گی، یہ فقط شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ یہودیوں کے ہاں بھی پایا جاتا ہے، یہ زرتشت کے ہاں بھی دھرم جو ہے اس کے ہاں بھی پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ یہ مسیحیوں کے ہاں بھی پایا جاتا ہے، اہل سنت، اور البتہ یہ جو اسلام میں جو مختلف فرق ہیں ان کے ہاں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، مختلف بالآخر فروق کے ساتھ تمام ادیان میں۔ حتیٰ کہ میں آپ کے محضر میں عرض کروں کہ مثلا ہندو دھرم میں ان کا نام بھی ذکر ہوا ہے کہ موعود آخر الزمان ان کی صفات کیا ہوں گی، جیسے ان کی کتاب ہے ایک پرانا، ادھر ان کے ہاں اس کتاب میں باقاعدگی سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک منجی آئے گا اور اس عالم کو نجات دے دے گا۔ اسی طرح ہندوؤں کی ایک کتاب ہے دید، جب دنیا یعنی آخر زمانے میں خراب ہو جائے گی، یعنی وہی دوسرے الفاظ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ظلم سے بھر جائے گی، تو اس وقت ایک بادشاہ ظاہر ہوگا جو مخلوق کا سربراہ ہوگا صحیح، اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ہندوؤں کی ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے باسک، اس میں بھی ایسے ہی ذکر ہے کہ یعنی ایک شخص آئے گا جس کو موعود کا ہم کہتے ہیں، جی بالکل۔ اسی طرح ان کی کتاب ہے وشن جوک، اس میں بھی اس آخری زمانے کی طرف ان ساری علامات کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ان کی کتاب ہے مثلا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائی موضوع کے اعتبار سے سوال کر لیں، ہم عقیدہ مہدویت پہ بات کر رہے ہیں اور موضوع کے حساب سے ہم سوال لیں گے، پلیز۔ ٹھیک ہے جی قبلہ کنٹینیو کریں۔ جی بس بیان کر رہا تھا میں کہ موعود
کا جو یہ جیسے آپ نے سوال کیا ہے، یہ عقیدہ نظریہ مہدویت کا فقط شیعوں میں نہیں ہے، یہودیوں میں کچھ کتابیں ہیں جیسے میں نے بیان کی، اس میں اس موعود کا ذکر ہے۔ زرتشت جب یہ ہیلو، جی آپ کی بات جب ختم ہوگی میں شامل کرتا ہوں، اب قبلہ آپ فرمائیے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اس میں بھی انہوں نے اس موعود اور منجی کا نام بھی ذکر کیا ہے جو زرتشت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سوشیانت اس کا نام ہوگا، یا سوشیانس، دونوں نام ذکر کیا انہوں نے، اور SAV، تو اس حساب سے وہ بھی بیان کیا انہوں نے کہ وہ آخری زمانے میں آ کے جو اس ٹائم بھوک بڑھ جائے گی، ظلم بڑھ جائے گا، بدحالی ہوگی لوگوں کی، یہ خود اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور لوگوں کو آ کے نجات دے گا۔ ان کی کتاب ہے ایک زند یا زند، اس میں بھی پیشن گوئی کی گئی ہے اس سوشیانس کی، موعود کی، کہ مثلاً جو افراد آئیں ظالم ہوں گے ان کی بالآخر نسلیں ختم کر دے گا اور ان کو ظالموں کو فنار کرے گا، یہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ کالر کو بھی شامل کر لوں، جی بسم اللہ، مسئلہ نہیں ہے۔ وعلیکم السلام موسی بھائی، علی السلام مدد۔ جی مولا علی مدد صاحب، بسم اللہ۔ مولا علی مدد، بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ میری آواز جاتی ہے تو ان کو بھی میرا السلام علیکم اور یا علی السلام۔ جی آواز جا رہی ہے آپ کی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ ماشاءاللہ آپ کی جگہ بیٹھے ہیں قبلہ صاحب، وہاں جناب معصومہ کم کی زیارات ہے، آپ اگر موقع ملے تو ہمارے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے وہاں دعا کیجیے کہ پاک پروردگار اس وبا سے انسانیت کی جان چھڑائے۔ اور میں سن رہا تھا آپ کی باتیں قبلہ صاحب کے ہندوؤں کی کتابوں میں ہمارے امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ جس مرضی نام سے پکارتے ہیں، کوئی بادشاہ کہتا ہے، کوئی اوتار کہتا ہے، کوئی جو بھی ہے، الحمدللہ یہ عقیدہ درست ہے۔ ہم اپنے امام مہدی علیہ السلام کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ صاحب سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان جو کلمہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھتے ہیں، امت کا، میں بار بار یہی امت کا بہت سا ایسا حصہ ہے، اگر ہندو کا عقیدہ ہے، اگر یہودیوں کا عقیدہ ہے، اگر کرسچنوں کا عقیدہ ہے، جو غیر مذہب ہے، ہمارے نبی کا کلمہ بھی نہیں پڑھتے، لیکن اس چیز پہ ان کا یقین ہے کہ ایک بادشاہ آئے گا، ایک امام آئے، ہم تو امام کہتے ہیں، ایک بادشاہ آئے گا، یا جو بھی ہے ان کی زبان میں جو بھی ہے۔ تو امت کا اتنا بڑا حصہ اس دور سے گزر رہا ہے، جس دور سے وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھا مسواک جو ہے جیب میں ڈالو، یہ کپڑے پہنو لاؤ، مختلف قسم کی حدیثیں سنا رہے ہیں۔ تو اس جو اتھینٹک حدیث جو ہر کتب میں موجود ہے، اس کے بارے میں اپنی امت کو وہ ہر جمعے کا ہر روز اور 24 آور اپنی جو ان کے پیچھے لوگ کھڑے نہیں دیا جاتا کہ امام مہدی علیہ السلام کو پکارو، ہمارے سرکار دو عالم کی حدیث ہے، ہمارے ائمہ کی حدیث ہے، اور ہمارے بزرگان بھی فرما کے گئے ہیں جو ان کو مانتے ہیں، وہ بھی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ امت کا اتنا بڑا حصہ جس کو ساری دنیا جن کو فالو کرتے چل رہی ہے، کیوں نہیں بتایا جاتا امام زمانہ کے بارے میں؟ خدا حافظ، یا علی السلام۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ اشتیاق بٹ صاحب۔ جی قبلہ فرمائیے۔ جی آقا مہدی اجل اللہ فرج شعور موعود کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، روحی واروا ہونا لتراب مقتم الفدا۔ ہم نے سارے تقریباً ادیان کی کتابوں کو ذکر کرتے کرتے حتیٰ کہ انجیل میں بھی ذکر ہے موعود کا۔ اب ہم آتے ہیں اسلام کے حساب سے کہ کیا یہ نظریہ، اگر کوئی سوال ہے تو سوال کر لیں آپ اسی ضمن میں، کیونکہ وہ برادر کا اس کی آواز مجھے صحیح سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس انداز میں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب کتابوں میں ان کے ذکر موجود ہے، ہمارے جو خطبوں میں، اپنی محافلوں میں، اپنی نشستوں میں جو بھی جب ذکر ہوتے ہیں، دینی گفتگو ہوتی ہے، تو اس میں امام زمانہ میں روشنی کیوں نہیں ڈالتے، کیوں چھپاتے ہیں، حالانکہ منجی کا تذکرہ تو ان کے پاس موجود ہے سارا۔ یہ تو آپ اگر جانتے ہیں کہ یہ ان کی کتابیں جو ہیں تحریف شدہ ہیں، اس میں ان کتابوں میں تحریف ہوئی ہے،
اور لوگوں کو اس انداز میں حق نہیں بتایا جاتا، اور جب حق نہیں بتایا جاتا تو کچھ چیزیں جی ہولڈ چھپائی فرمائیے. جاتی ہیں. جی آگا. جی 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 آپ بات مکمل کر لیں، کالر ہولڈ میں. میں اگر آپ کی نظر میں عرض کروں کہ اہل سنت، یعنی دیکھیں نا، بچپن سے آپ جوانوں کے ساتھ ملیں گے، شروع سے آپ نے بھی زندگی کی ہے، آپ دیکھیں گے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظریہ فقط شیعوں کا ہے. امام زمان عجل اللہ فرج و شریف آئیں گے اور دنیا کو عدل انصاف سے بھر دیں گے. لیکن آپ کو ذریعہ مہدویت یا موعود یا منجی عالم بشر ہم نے فقط بات کر دی کہ ان کی کتابیں موجود ہیں. ان کی کتابیں، یعنی رات میں مطالعہ کر رہا تھا باب میں کہ اہل سنت کی کون سی میں عجل اللہ فرج و شریف کا ذکر ہے. تو کتابیں پڑھتے پڑھتے بلاخر سنن ابن ماجہ، صحیح بخاری، سنن ابن داؤد، سنن ترمذی، کنز العمال، مسند احمد بن حنبل، ینابی المودہ، یہ سب کتابوں میں امام زمانہ عجل اللہ فرج و شریف کا اس انداز میں ذکر ہے. اور اس کے علاوہ بھی اور کتابیں، ان کا ایک ڈاکٹر ہے، وہ کہتا ہے کہ تقریباً جو میں نے مطالعہ کیا ہے 15 ان کی کتابیں ہیں جن میں امام زمانہ عجل اللہ فرج و شریف کا ذکر ہے. اور اس کے علاوہ بھی کئی کتب ہیں، کہہ رہا ہے میں اختصار کی وجہ سے ان کے نام نہیں بیان کر رہا. تو ان کتابوں میں ان کا ذکر ہے. ہمارا کام ہے امام زمانہ عجل اللہ فرج و شریف کا بیان، حتیٰ کہ ایسے بھی فقط نہیں ہے. آپ کی میں محضر میں عرض کروں، فقط ایسے نہیں ہے کہ فقط موعود کا ذکر ہو، تفصیلات بیان کی گئی ہیں. جیسے دوسرے ادیان میں نے تفصیل سنتے ہیں، کالر کو بھی شامل کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام زمانہ کے ساتھ حضرت ابو طالب کا بھی اگر ہو جائے ذکر تو ہماری عید ہو جائے. حضرت ابو طالب کا بھی ہو جائے ذکر تو ساتھ عید ہو جائے. کس کا ذکر ہو جائے؟ حضرت ابو طالب کا ہو جائے تو ہمارے لیے بالکل بالکل. جناب ابو طالب سید البطا ہیں، سید القریش ہیں، مومن قریش ہیں. ان کے یہ انہی کی تو اولاد ہیں، ان کے ہی تو ذکر ہو رہا ہے. سلام ہو ان کے اوپر. جزاک اللہ میرے بھائی. ہو جائے کوئی ان کی بھی کوئی بات ہو جائے ساتھ تو ٹھیک ہے، ہمیں خوشی ہو جائے گی. کچھ امام زمانہ کے بارے میں حضرت ابو طالب کا کوئی قول وغیرہ ہو تو وہ بھی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے بہت خوشی ہوگی. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی قبلہ فرمائیے. ایک اور کال ہمارے ساتھ ہیں، کالر کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، تھوڑا سا قریب سے اسپیکر سے قریب آئیے اور گفتگو فرمائیے. ماؤتھ پیس سے قریب آئیے. میرا سوال یہ کہ امام کے آنے سے پہلے ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. میں سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ. بہت شکریہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. میں سمجھ گیا میرے بھائی، آپ کی آواز بہت کم آ رہی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. مولا علی مدد. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ. تو انسان کا خاص کر عام لوگوں کا، میں دوسرے لوگوں کا بات نہیں کرتا، زندگانی کس طرح گزرنا چاہیے؟ عقل میں گزرنا چاہیے یا عشق میں گزرنا چاہیے؟ یہ میرا سوال ہے چھوٹا سے قبلہ سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سلام مولا علی مدد. جی قبلہ، ہمارے کالر نے ابھی ایک بات کی کہ ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ جب امام السلام آئیں گے تو اس سے پہلے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ کشت و خون ہو رہا ہوگا، جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، تو انہوں نے کہا جب اتنے سارے لوگ ختم ہو جائیں گے اس کے بعد امام آئیں گے تو وہ تو دنیا بڑی مختصر سی ہوگی. اگر اس پوری دنیا کو نجات مل جاتی، اس طرح کی ان کی جو ہے ایک سوچ تھی. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ جی اگر میں ان برادر بزرگوار کی خدمت میں سلام عرض کروں گا
اور یہ میں عرض کروں گا کہ دیکھیں یہ نہیں کہا گیا کہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ بالکل نہیں روایات میں کہ دنیا ختم ہو جائے گی، بلکہ روایات میں ایسے ہے کہ ایک دن بھی ہوگا دنیا میں باقی، خداوند متعال اس دن کو اتنا بڑا کر دے گا کہ حکومت جہانی امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف برپا ہوگی۔ لطول اللہ، اللہ اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا۔ تو روایات میں یہ ذکر نہیں کہ دنیا کے مختصر افراد رہیں گے، نہیں، دنیا کے لیے خصوصیات میں اس وقت یہ بیان کیا گیا ہے کہ عدل اور انصاف سے مولا کے بھریں گے، کما مولیت ظلم و جورا، ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو یہ نہیں بیان کیا گیا کہ مثلا لوگ مر جائیں گے باقی مختصر بچیں گے، نہیں، جیسے آج کل کیا ظلم و جور کم ہے اور اس کی شدت اور اس انداز میں اس کو بیان کیا کہ ظلم بڑھ جائے گا، کائنات میں ظلم بڑھ جائے گا، لوگ ایسے نہیں کہ یعنی آدھی آبادی ختم ہو جائے گی، 3 حصے ختم ہو جائیں گے، باقی 15-20 یا مثلا 2 لاکھ 3 لاکھ کے لیے مولا مصلح اور منجی بن کے آئیں گے، نہیں، ایسا کسی روایت میں بیان نہیں کیا گیا۔ حتیٰ کہ خود مولا کی روایات جو ظہور کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، جب مولا کا ظہور ہوگا تو اس وقت 10,000 فقط وہ ہوں گے جو مولا کے پہلے مرحلے میں سپاہی مولا کے آکے ساتھ مولا کے ملک ہوں گے، 10,000 سپاہی جو بیت الحرم میں پہلی بیعت ہوگی، جو پہلی بیعت ہوگی، 313 افراد پہلے ملحق ہوں گے، ان 313 کے بعد 10,000 وہ سرباز اور سپاہی جو ہوں گے مولا کے آئیں گے۔ یہ فقط سپاہیوں کا تذکرہ ہے، یعنی سپاہی، اس میں جو علماء فرماتے ہیں کہ 300 افراد میں سے جو 313 اصحاب ہوں گے وہ لیڈر ہوں گے اور بزرگوار ہوں گے، ان کی تو شخصیات اپنی جگہ پر، لیکن 10,000 پہلے مرحلے میں آ کے ملحق ہوں گے، اور ان 313 افراد کے لیے بھی مختلف خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ آپ جب مولا کے انصار اور اصحاب کے بارے میں اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں ہر ملک، پاکستان اور سوریہ، عراق، ہر ملک کے حساب سے اصحاب کے لیے بیان کیا گیا، ابدال کہاں کے ہوں گے، نجبا کہاں کے ہوں گے، نقبا کہاں سے ہوں گے، 30 افراد کہاں سے ہوں گے، یہ سارا سلسلہ وہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایسے افراد ہوں گے جو منتخب ہوں گے۔ تو یہ نہیں ہے کہ مثلا دنیا ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد کسی روایت میں یہ نہیں آیا کہ دنیا ختم ہو جائے گی، افراد کم ہو جائیں گے، نہیں، کسی روایت میں یہ بیان نہیں کیا گیا۔ روایات میں یہ بیان ضرور کیا گیا ہے کہ ظلم سے دنیا بھر جائے گی اور وہ منجی عالم بشریت کا ظہور ہوگا اور اس کائنات کو اس ظلم سے نجات دے گا۔ ٹھیک ہے قبلہ، تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس محدود ہوتا جا رہا ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ زیادہ پوائنٹ، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پوائنٹ جو ہے اس میں شامل کریں۔ آپ نے جو ہے وہ مختلف ادیان کے میں جو عقیدہ ہے، ایک منجی کے آنے کا، ایک ایسے مصلح کے آنے کا جو کہ پروردگار کی طرف سے ہو، الہی نمائندہ ہو اور آ کر اس ظلم اور بھری ہوئی دنیا عدل و انصاف سے بھر دے، یہاں پر جو ہے وہ امن اور آشتی کا بول بالا ہو جائے۔ یہ صرف جو ہے وہ شیعہ اثنا عشریوں کے اندر عقیدہ نہیں، بلکہ تمام مکتب ہائے فکر، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، تمام ادیانوں میں مختلف جو ہے وہ جہتوں کے ساتھ، مختلف ناموں کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسے مصلح اور ایسی شخصیت کا ذکر موجود ہے۔ آگے بڑھیں گے قبلہ، غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ یہ کسے کہتے ہیں؟ ہم چاہیں گے تھوڑا سا مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھیں تاکہ اپنے جوانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کو ان کی اذان عالیہ تک منتقل کیا جائے۔ غیبت کبریٰ و صغریٰ قبلہ۔ جی، اگر غیبت صغریٰ، جیسے ہم جلسہ گزشتہ میں کچھ اجمال سے ہم نے غیبت صغریٰ اور کبریٰ کے بارے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ غیبت صغریٰ کی تعریف اور غیبت کبریٰ کی تعریف، کیونکہ ہم نے جلسہ گزشتہ میں یہ بیان کیا تھا کہ غیبت کیا ہے، صحیح، خود غیبت کو ہم نے بیان کیا تھا، یعنی اگر ہمارے ناظرین کو یاد ہو تو خود غیبت کے بارے میں، غیبت کے بارے میں ہم نے بیان کیا تھا۔ تو غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کا وجود نہیں ہے، کسی نے بھی غیبت کی یہ تعریف نہیں کی۔ غیبت کی یہ تعریف ہے کہ ہم نہیں دیکھ سکتے مولا کے بالآخر وجود کو، وجود ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ام یتعین لا تراک،
ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی مولا کو، وگرنہ جیسے روایات میں ہے، مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں، کافی اور روایات بھی موجود ہیں کہ مولا ہر سال موسم حج میں حاضر ہوتے ہیں۔ کچھ روایت میں یہ ہے کہ مولا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف مولا دیکھتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ یعنی ہم نہیں مولا دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ہماری محافلیں موجود ہیں، اور کچھ تو ایسے بھی کہیں گے کہ مولا کو ہم نے دیکھا تھا، فلاں جگہ دیکھا تھا۔ بہرحال یعنی روایات مختلف ہیں۔ باقی غیبت صغرا اور کبرا کے حساب سے اس کے لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کیونکہ روایات سے ہم پیش کریں تو اور زیادہ بہتر ہو جائے گا، کلام نورانی ہو جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں ان للقائم غیبتین، مولا کے لیے دو غیبتیں ہیں، دو غیبتیں تسنیہ یرجع فی احداہما وفی الاخرى لا یدرى این هو یشہد المواسم یرى الناس ولا یرونہ۔ صحیح۔ مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس روایت میں اور دوسری روایت میں کہ احداہما قصیرہ، مولا کی ایک غیبت قصیرہ یعنی کم مدت والی ہوگی، والاخرى طویلہ، مولا کی جو دوسری غیبت ہوگی وہ غیبت کبرا اور طویل ہوگی۔ لا یعلم بمکانہ فیہا الا خاصۃ شیعتہ، وہ جو غیبت بالآخر جو طولانی ہے اس میں کسی کو پتہ نہیں ہوگا، خاص افراد کو پتہ ہوگا۔ ولا یعلم بمکانہ الا خاصۃ موالی، خاص جو افراد ہوں گے وہ جو مولا کے ساتھ ہیں ان کو ہی پتہ ہوگا، باقی کسی کو ان کا علم نہیں ہے۔ اسی طرح مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں غیبت کبریٰ کے لیے للقائم منا غیبہ امدها طویل، ہمارے قائم کی غیبت طویل ہوگی، غیبت کبریٰ کی طرف اشارہ ہے، امدها طویل، اور اس کی مدت، اس کا عرصہ طولانی ہوگا۔ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ فقط غیبت کے بارے میں احادیث پڑھ رہا ہوں ورنہ احادیث بہت ہیں، التاسع منہم قائم اہل بیتی ومہدی امتی اشبہ الناس بی فی شمائلہ واقوالہ وافعالہ۔ یہاں اس فرمان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التاسع منہم، اہل بیت علیہ السلام کے نام سارے مولا نے بتائے ہیں، رسول خدا نے بیان کیے ہیں، ان میں سے نواں یعنی مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں سے جو اہل بیت میں سے ہوگا، قائم اہل بیتی، مولا نے لقب دیا ہے قائم اہل بیتی، تو اس میں ہی بیان کیا ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ان کی غیبت طولانی ہوگی، ان کی غیبت طولانی ہوگی۔ اسی طرح امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ذاک التاسع من ولد اخی الحسین، ذاک التاسع من ولد اخی الحسین، وہ نواں ہوگا میرے بھائی حسین کی اولاد میں سے۔ صحیح۔ یطیل اللہ عمرہ فی غیبتہ، اللہ اس کی عمر کو طولانی کر دے گا، ان کی عمر طولانی ہوگی، یہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اسی کے فقط غیبت کے بارے میں امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، جی کالر لے لیں، کالر لے لیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی ہے، فرمائیے۔ آواز سے پاس کال آ گئی ہے وہ۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ جی آقا، یہ غیبت کے بارے میں بیان کیا جا رہا تھا کہ غیبت کے بارے میں بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان لہ غیبۃ یکثر ایامها ویطول امدها، کہ مولا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی غیبت جو ہوگی وہ اس کے ایام زیادہ ہوں گے، یعنی وہی غیبت طولانی ہوگی،
فینتظر خروجہ المخلصون، اور امام کے ظہور کا جو انتظار کریں گے وہ مخلص ہوں گے، غیر مخلص مولا کا صحیح کبھی بھی انتظار نہیں کرے گا۔ یہ مولانا نے صفات نہیں کریں گے۔ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو انتظار صحیح، قبلہ کرنے والے ہوں گے وہ مخلص ہوں گے۔ مخلص ہوں گے۔ قبلہ کالر جی بھی آگے۔ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرمائیے میرے بھائی۔ جی آپ کی لانگ ڈسٹینس کال تھی، کٹ گئی، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں۔ جی قبلہ بسم اللہ کنٹینیو کریں۔ جی اگر یہ غیبت کے بارے میں یہ بھی بیان کروں کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی احادیث میں پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ غیبت ہوگی۔ الحادی عشر من ولدی وهو المہدی الذی یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت جورا وظلما تکون له غیبت وحیرہ۔ یہ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہ کافی کی روایت ہے، اصول کافی کی روایت ہے کہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 338 پہ کوئی مراجعہ کر سکتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ الحادی عشر من ولدی، میری اولاد میں سے 11واں، یعنی خود مولا 12ویں ہیں، یعنی پہلے ہیں اور اولاد میں سے 11ویں، یعنی ٹوٹل 12، یعنی ایسے کوئی کسی کے ذہن میں بدگمان نہ ہو۔ الحادی عشر من ولدی، 11واں میری اولاد میں سے، هو المہدی الذی، وہ مہدی ہوگا، الذی یملأ الارض عدلا، جو زمین کو عدل سے بھر دے گا، کما ملئت جورا و ظلما، جیسے یہ زمین جور اور ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، تکون لہ غیبت و حیرت، ان کے لیے غیبت ہے، یعنی خود مولا علی نے اشارہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے غیبت ہے اور حیرت ہے۔ ان للقائم غیب قبل ان یقوم، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف، یعنی جن کو قائم کہا گیا ہے، قائم سے نام سے یاد کیا گیا لقب سے، ان للقائم غیب، مولا کے لیے غیبت ہے، قبل ان یقوم، اس سے پہلے کہ ان کا ظہور ہو ان کی غیبت ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ذاک الرابع من ولدی، وہ چوتھے ہوں گے میری اولاد میں سے، ذاک الرابع من ولدی۔ شاہ صاحب کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی جی بسم اللہ، جی کالر لے لیں آپ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹی وی کی آواز بند کر دیں، فون پہ بات کریں۔ جی ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہے، ہم شامل نہیں کر پائیں گے آپ کی کال کو۔ جب بھی آپ کال کریں، ہم اپنے ناظرین سے گزارش کر رہے ہیں ٹی وی وغیرہ کی آواز بند کریں، اس پہ ڈیلے ہوتا ہے، اور ڈائریکٹ فون پہ بات کریں، ہم اتنا ہولڈ نہیں کرا سکتے۔ جی قبلہ آپ کنٹینیو کریں۔ جی اگر غیبت صغریٰ اور کبریٰ کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ غیبت صغریٰ کا جو دور ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت سے ہی شروع ہو گیا تھا، یعنی حتیٰ کہ خود روایات ملتا ہے کہ مولا کی جو زندگی کے حالات ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک اختفاء اور دوسرا غیبت، تیسرا ظہور۔ یعنی شروع کے دور میں جب مولا کی ولادت ہوئی ہے اس وقت بھی ایسے نہیں تھا کہ اعلان مولا امام زمانہ لوگوں کے درمیان موجود ہوں، نہیں، کنڈیشن یہ تھی کہ مولا کو اس انداز میں ظاہر نہیں کیا جاتا تھا۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی ہے تو جو ان کے بھائی ہیں نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھیں، تو مولا امام زمانہ اس وقت ظاہر ہوئے ہیں اور ان کو کہا ہے کہ میں احق ہوں، میں زیادہ سزاوار اور لائق ہوں کہ میں نماز پڑھوں۔ تو ان کو پیچھے کیا، خود نماز پڑھی، اس وقت ظاہر ہوئے، اور جو وہاں پر ایک خط ہے، ایک جو مولا نے اپنے ایک صحابی کو دیا تھا کہ یہ خط کا جو مضمون ہے یہ فقط وہ جانے گا جو میرا جانشین ہوگا۔ سبحان اللہ، واہ، بہت تو اس وقت ان کے بھائی جو تھے ان سے پوچھا گیا کہ اس خط کا کیا مضمون ہے، کچھ افراد آتے ہیں قم سے، اس خط کا کیا مضمون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے علم غیب ہے؟ تو اس وقت دروازے سے ایک خادم ظاہر ہوتا ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ خط اس چیز کے بارے میں ہے، خط میں یہ چیز موجود ہے، اور یہ جو خط لکھنے والے ہیں وہ یہ ہیں، سارا مضمون انہوں نے بیان کیا ہے۔
پھر ان کو پتا چلا کہ امام کے جو حقیقی وارث اور جانشین ہیں وہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف ہیں. غیبت کا جو زمانہ ہے، غیبت صغرا کا، وہ اسی وقت سے مولا کی شہادت سے ہی شروع ہو گیا تھا. البتہ ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ جو 69 سال کا دور ہے، 69-70 سال کا جو زمانہ بنتا ہے، وقت بنتا ہے، اس میں مولا کے دروا کے 4 نائب ہیں غیبت صغرا میں، جس کو ہم نیابت خاص بھی کہتے ہیں، خاص نیابت. ٹھیک ہے قبلہ، صحیح. جی آگا جی فرمائیں. نوابین اربع، ٹھیک ہے کال ڈراپ ہو گئی، آپ کنٹینیو رکھیں. نوابین اربع، صحیح. ہاں، نواب اربع یا سفرائے اربع جو نام رکھیں آپ، مولا کے 4 سفیر ہیں، اور یہ 4 سفیر جو ہیں یہ جی آغا جان کالر ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی بیٹا فرمائیے. جی 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 بیٹا فرمائیے فرمائیے. جی مولا سلامت رکھیں. ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے اور ایک ایک منٹ جو ہے وہ سیٹلائٹ پہ بہت قیمتی ہوتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو تعلیمات ہیں محمد والے محمد علیہ السلام ہیں وہ آپ تک پہنچیں. آپ شامل ہوئے، پروردگار آپ کو جزائے خیر دے. جی قبلہ، ہم نے رجت کے اوپر بھی جانا ہے. ہم جائیں گے ذرا تیزی سے آگے ہم بڑھیں، ہمارے پاس تقریباً 20 منٹ مزید ہیں، 20-22 منٹ ہیں. اچھا آگا ٹھیک ہے. بہرحال یہ غیبت صغرا کے بعد فوراً غیبت کبریٰ کا دور شروع ہوتا ہے، اور یہ غیبت صغرا کا فلسفہ بھی یہی تھا تاکہ لوگوں کو آشنا کیا جائے، یکدم یہ چیز نہ ہو اور لوگ آشنا مانوس ہوں، اور نواب اربعہ کے ذریعے ان کو بالآخر بیان کیا. جو آخری مولا کے نائب تھے، اس کی توقیع میں مولا نے فرمایا کہ اب مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا اس ادعا کے ساتھ، اس دعویٰ کے ساتھ کہ میرا نائب خاص ہے. میرے نائب خاص یہ 4 تھے، اب میں غیبت کبریٰ میں جا رہا ہوں، اب مجھے کوئی نہیں دیکھ سکے گا اس حساب سے کہ آ کے میرے ساتھ ملے اور بالآخر یہ سلسلہ چلے. غیبت کبریٰ شروع ہو گئی. قبلہ کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کال آپ کی ڈراپ ہو گئی ہے، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں. لانگ ڈسٹینس کالز ہیں آپ کی، اور تھوڑا سا اگر آپ ویٹ کریں تو ہم آپ کی کال کو شامل کریں گے. جی قبلہ فرمائیے. جی اگر یہ اب ہم جس دور میں ہیں یہ غیبت کبریٰ کا دور ہے. معذرت کے ساتھ تو ہمارے ساتھ ہیں. جی معذرت چاہتے ہیں. جی مستقل جی مسئلہ نہیں ہے. بسم اللہ. جی بسم اللہ، آپ کا جاری رکھیں. آگا آپ نے سوال ابھی کیا رجعت کے بارے میں. تو رجعت ہم مکتب اہل بیت شیعان حیدر کرار کا نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ رجعت ہوگی. رجعت رجع سے ہے، یعنی وہی واپس پلٹنا. رجعت یعنی واپس پلٹنا. اسی مضمون اور اسی معنی کے ساتھ دوسرے الفاظ بھی ہیں جیسے کرہ، عود، رد، یہ بھی وہی معنی دیتے ہیں جو رجعت کا معنی ہے. رجعت کا معنی ہے واپس پلٹنا. تو اسی باب سے طلاق رجیع بھی ہے. طلاق رجیع وہ جو خاتون جس کو طلاق دی جاتی ہے تو اس کا خاص عرصہ ہوتا ہے، اس عرصے میں شوہر رجوع کر سکتا ہے. رجوع کرنا یعنی واپس پلٹنا. تو رجعت سے کیا مراد ہے؟ ہم جو کہتے ہیں رجعت، یہ تو لغوی میں نے بحث کی کہ رجعت کو لغوی میں کیا کہتا ہے. رجع یعنی وہ فلاں شخص واپس پلٹا. رجعت سے کیا مراد ہے؟ رجعت حقیقت میں جو شیعان حیدر کرار ہیں ان کی کتابوں میں یہ تعریف موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کچھ اللہ کے صالح عبد جو ایمان میں اور عمل میں خالص ہوں گے ایمان میں اور عمل میں، ان کو واپس پلٹایا جائے گا. اور وہ جو
بالکل پکے کافر یعنی کفر میں خالص ہوں گے، شرک میں خالص ہوں گے، ان کو بھی واپس پلٹایا جائے گا، اور بلاخر وہ دولت کریمہ کو دیکھیں گے، امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی حکومت کو دیکھیں گے کہ جو وعدہ دیا گیا تھا کہ مستضعفین عالم کو اس کائنات کی حکومت دی جائے گی، اس کائنات کو ادارہ کریں گے، وہ مخلص۔ اس کو کھولتے ہیں ذرا قبلہ، ایک کالر کو بھی شامل کر لیں، اس کو ذرا کھولتے ہیں، اس کے اوپر کافی جو ہے وہ سوالات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی مولا علی مدد، تھوڑی سی آواز اپنی سی بڑھا لے فون کی، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ بسم اللہ فرمائیے۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ جی مولا علی مدد، وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ میں قبلہ صاحب سے وقت پوچھنا چاہتی ہوں کہ کوئی انسان کا انسان دشمن ہو تو وقت کیا ہو؟ کوئی دشمن ہماری کسی انسان سے ہو تو اس کا کیا کرنا ہے اس کا؟ جی کوئی دشمن کے بارے میں نے کوئی دستی کا وقت پوچھنا ہے قبلہ صاحب سے۔ ٹھیک ہے، پروگرام دیکھتی رہیے انشاءاللہ، بھی موضوع کے حساب سے سوال لوں گا۔ دشمنی کا اس وقت میں کیا کر سکتا ہوں۔ بہرحال جی قبلہ، رجت کا جو معاملہ ہے، کیونکہ یہ تھوڑا سا جو کانسیپٹ ہے وہ جو کہ خاص مکتبی لوگ ہیں جو کہ دین سے لگاؤ رکھتے ہیں ان کے اوپر تو آیا ہے، مگر عام جو عوام ہے وہ اتنی اس کے اوپر اویئرنس ان کے پاس نہیں ہے، اور رجت جو ہے وہ ضروریات مکتب تشیع میں سے ہے۔ اس کو ذرا اور مزید قبلہ کھول کے بیان کریں کہ رجت جو ہے اس میں کس طرح سے رجت شروع ہوگی، رجت میں ائمہ واپس آئیں گے، رجت میں حکومت کس طرح کی ہوگی، رجت میں ائمہ کی حکومت بالترتیب کس طرح سے ہوگی، یہ تمام چیزیں رجت کے اس میں آتی ہیں، اور رجت ظہور کے کتنے عرصے کے بعد شروع ہو جائے گی؟ جی اگر اس کے لیے میں آپ کے محضر میں عرض کروں کہ مہدویت کے بارے میں کچھ محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ محکمات وہ ہیں جن کے بارے میں ہمیں ایز اٹ از بالکل بیان کیا گیا ہے، اور وہ چیزیں ہمارے لیے مسلم ہیں، وہ ہمارے لیے واضح ہیں۔ جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ امام زمانہ آئیں جو انصاف سے بھر دیں گے، اور ان کا نام یہ ہوگا، وہ ان کی صفات یہ ہیں، ان کے افراد ان کے ساتھ کیسے ہوں گے۔ اسی طرح محکمات میں سے ایک محکم یہ ہے کہ رجعت ہوگی، اور خالص افراد کی رجعت ہوگی، اور روایات میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی رجعت ہوگی، اور جو کافر اور خالص اور ظالم ہوں گے ان کی بھی رجعت ہوگی۔ ان کی کیوں ہوگی اس کا بھی سبب بیان کیا گیا ہے، ان کی رجعت کیوں ہوگی اس کا سبب بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن جزئیات کہ اس کا دورانیہ کتنا ہوگا، ان کا دورانیہ کتنا ہونا چاہیے، یہ متشابہات ہیں، یہ خدا ہی جانتا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام ہی جانتے ہیں کہ دورانیہ کتنا ہوگا اور حقیقت کیا ہے، کس انداز سے ہوگا۔ ہم اتنا ہمارا نظریہ ہے کہ رجعت ہوگی، اہل بیت علیہ السلام بھی واپس پلٹیں گے، خالص مومنین بھی واپس پلٹیں گے، حتیٰ کہ بالآخر جو افراد اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور دعائے عہد کے لیے، دعائے امام زمانہ کے لیے بیان کیا گیا اگر انسان 40 دن تک پڑھے تو مولا کے ساتھ ہوگا۔ شیخ میں فقط کیفیت بیان کر دوں تاکہ، کیونکہ ہمارا یہ علمی مذاکرہ ہے، کوئی ایسے نہ کہے کہ یہ آپ نے بات اپنی طرف سے کر دی، ریفرنس کے ساتھ بات ہو، تاکہ اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے، کوئی اس کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہے، اس کو ہم ریفرنس بھی کر دیں تاکہ یہ چیز محفوظ بھی ہو جائے گی۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اللہ یرد قوما من الاموات، کہ خداوند متعال جو افراد مر جائیں گے ان کو واپس پلٹائے گا۔ یردو وہی جو میں نے ترجمہ کیا، رد یردو واپس پلٹانا، پلٹنا۔ کہاں؟ الی الدنیا، کہاں پلٹائے گا؟ الی الدنیا، دنیا کی طرف۔ السلام علیکم۔ جی میری بہن ایک سیکنڈ ہولڈ فرمائیے۔ فَيُعِزُّ فَرِيقًا وَيُذِلُّ فَرِيقًا، جی جی ہولڈ فرمائیے۔ فَيُعِزُّ فَرِيقًا وَيُذِلُّ فَرِيقًا۔ تو کچھ افراد کو، میرے بھائی ہولڈ فرمائیے، ابھی آپ کو شامل کرتا ہوں۔ جی جی ہولڈ فرمائیے۔ جی قبلہ، کچھ افراد کو اللہ عزیز بنائے
اللہ ذلیل بنائے گا اس رجعت میں. وَذَلِكَ عِنْدَ قِيَامِ مَهْدِي مِنْ آلِ محمد علیہ السلام. اور یہ کب ہوگا؟ جب امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کا قیام ہوگا تو رجعت ہوگی. یہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. یہ کالر آیا تھا، اس کو کالر کو لے لیں ورنہ میں آگے بڑھاؤں سلسلے کو. جی ہم یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں اپنے کالر سے کہ اگر ہم آپ کی کال ابھی اٹینڈ کریں تو قبلہ کی گفتگو ختم ہونے کا انتظار کیجیے. کالر دوبارہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سلام سر، میری بات کروائیے گا. جی فرمائیے فرمائیے. ٹی وی کی آواز بند کر دیں. ٹی وی سے مت سنیں، ٹی وی پہ ڈیلے ہوتا ہے. آپ فون پہ بات کریں. فرمائیے. جی السلام علیکم. یا علی علیہ السلام کی مدد. وعلیکم السلام مولا علی مدد. بسم اللہ. جی میں نے علامہ صاحب سے یہ بات کرنی تھی کہ قوم میں میری طرف سے بھی اور میری فیملی کی طرف سے بھی زیارت کی تھی، اور میں نے یہ کہنا تھا کہ ابھی آپ والی تھی مشکل میں تو آپ کو چاہیے تھا کہ وہ صرف آپ درود بھی بتا دیتے تو وہ بھی کافی ہو جانا تھا. اس نے وہ بھی پڑھتی رہتی. ہمارا ایمان ہے کہ ہم درود بھی پڑھتے رہے تو ہماری ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. آپ یہ نہ کہتے کہ بعد میں بتاؤں گا وہ کتنی مشکل میں ہوگی. اور نہیں، ان کی آواز کلیئر نہیں ہوئی ہے. ہم اپنے ٹاپک کے حساب سے سوال لے رہے ہیں، پھر آواز بھی کلیئر نہیں ہے. ان کی سوال جو ہے وہ واضح بھی نہیں تھا. آپ کی بات ٹھیک ہے، بالکل قبلہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ وہ بتا دیتے تو وہ زیادہ بہتر تھا. وہ پتہ نہیں کتنی مشکل میں ہے، اور یہ مشکل کشا کا ممبر ہے، مشکل کشا کا یعنی بیت چینل ہے. کلیئر سوال کریں، کلیئر سوال کریں گے تو واضح ان کو جواب بھی انشاءاللہ دیا اور واضح سوال کرے ہم بیان کر دیتے ہیں. باقی اگر کسی بھی مشکل میں اگر انسان ہے. آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو فرمائیے. بیت کا بھی ضرور بتائیے گا. جی مہربانی، شکریہ. بہت شکریہ. جی قبلہ کنٹینیو کیجیے. بسم اللہ. نہیں، ان کو جواب دینا چاہیے میرے خیال میں، کیونکہ دوبارہ انہوں نے کال کی ہے تو میں وہ ایک ذکر بتا دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس ذکر کے صدقے ان کی جو ہے مشکل آسان کر دے گا انشاءاللہ. فرما دیجیے. ہمارے آغا استاد ہیں آغا آیت اللہ حشمت پور. میں ان کے درس میں جاتا رہتا ہوں. بڑے بزرگوار ہیں، عارف انسان ہیں. تو میرے ساتھ خود ایک مشکل تھی، ایک مسئلہ تھا. تو میں ان کے محضر میں گیا اور میں نے کہا کہ کوئی ذکر بتائیں کیونکہ مشکل ہے اور آپ بزرگوار استاد ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک روایت ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے. وہ روایت نقل ہوئی ہے اس انداز میں کہ خداوند متعال نے جب حاملین عرش کو کہا کہ آپ عرش اٹھائیں تو 4 افراد تھے، وہ عاجز آ گئے، اور پھر دوسرے ملائکہ آئے، ان کی تعداد 10,000 تک ہو گئی، لیکن وہ عرش نہیں اٹھا پا رہے تھے، حمل نہیں کر پا رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، میں آپ کو ایک ذکر دیتا ہوں، وہی 4 دوبارہ اس عرش کو اٹھائیں، آپ عرش اٹھا لیں گے، عرش حمل کر لیں گے. تو وہ ذکر یہ ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو انسان جس مشکل میں بھی ہو، جس پریشانی میں بھی ہو، یہ ذکر پڑھے بحق امام صادق علیہ السلام، بحق اہل بیت علیہ السلام، ان کی مشکل حل ہو جائے گی. وہ ذکر یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ایسے ہی پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین. میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین. یہ ذکر 500 دفعہ، 1000 دفعہ، جتنا ہو سکے دن میں پڑھے، اور انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں، مہینے کے اندر انشاءاللہ اس کی ساری یہ مشکلات بحق اہل بیت علیہ السلام ختم ہو جائیں گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبل کنٹینیو کرتے ہیں. رجت کے حوالے سے تھوڑے سے اور مختلف جہتوں سے جو ہے وہ رجت کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو بالکل خالص مومن ہوں گے، جن کا ایمان بالکل مستحکم ہوگا، وہ ان کو رجت میں پلٹایا جائے گا تاکہ وہ دولت کریمہ کا مشاہدہ
اپنی آنکھوں سے کریں، اور اسی طرح ظالمین کو اور نجس کفار کو بھی پلٹایا جائے گا جنہوں نے لوگوں پر ظلم کیے تھے. کہ اچھا اس کے اندر ضمن میں ایک چیز بھی آئی ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ ان کو عذاب ادنا کا مزہ بھی چکھایا جائے، کیونکہ وہ جس وقت ظلم کر رہے تھے اور اسی طرح سے وہ دنیا سے گئے تھے تو اس وقت ان کی بادشاہتیں تھیں، ان کی حکومتیں تھیں، وہ پاور میں تھے. اور اب جو وہ آئے تو وہ دیکھیں کہ کس ذلت اور حقارت کے ساتھ جو ہے وہ ان کو واپس لایا گیا ہے، اور الہی وعدہ پورا ہو گیا. جو مستضعفین ہیں وہ جو ہے وہ قوت ان کو خدا نے بخش دی ہے، ان کو طاقت عنایت کر دی ہے، اور جو مستکبرین تھے ان کی ناک رگڑی جائے. اس حوالے سے ذرا اس جہت سے قبلہ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی تو جو ہے وہ موضوع ذرا مستحکم ہو جائے گا اور لوگوں کے اذہان تک پہنچنے میں آسانی ہوگی. جی بالکل آغا، یہ آپ کا بالکل سوال تخصصی سوال ہے کہ امام زمانہ اجل فرج شریف کا جو ظہور ہوگا، ایسے نہیں کہ ہر انسان کی رجعت ہوگی. پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر انسان کی رجعت نہیں ہوگی. کچھ افراد کہتے ہیں سب افراد پلٹائے جائیں گے. نہیں، رجعت کے بارے میں پہلے نظریہ صحیح کرنا چاہیے کہ رجعت سب کی نہیں ہوگی. خالص مومنین، خالص کفار و مشرکین و منافقین، ظالمین، ان کی رجعت ہوگی. البتہ جو افراد ان سے کبھی گناہ ہوا ہے، کبھی گناہ نہیں ہوا، اور بلاخر یہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے، لیکن یہ ظلم وہ ظلم نہیں ہے جو خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اور اس کو بھی رجعت میں واپس پلٹا کے اور اس کو ذبح کیا جائے اور اس کا جو عذاب ہے، اس دنیا کا جو عذاب ہے اس کو دیا جائے. یہ اس کو نہیں ہے. بلاخر وہ جیسے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، تمہارے جو شیعہ ہوں گے ان کے لیے جو یہ موت ہے یہ گناہوں کا کفارہ ہے. اگر گناہ بچ جائیں گے پھر بھی بلاخر قیامت کے دن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو خالص مومنین ہیں ان کی رجعت ہوگی، اہل بیت علیہ السلام کی رجعت ہوگی. خود شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس چیز کو بیان کیا ہے جو آپ نے فرمائی کہ یرجع نبینا وائمتنا المعصومون فی زمان المہدی. امام زمانہ کے زمانے میں رجعت ہوگی کن کی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اہل بیت علیہ السلام کی، مع جماعت من الامم السابقہ واللاحقہ. اور فقط اس امت کے نہیں ہوں گے، امم سابقہ بھی ہوں گی، امم لاحقہ بھی ہوں گی. پہلے والی امتیں بھی ہوں گی، بعد والی امتیں بھی ہوں گی، سب ہوں گی. کیوں؟ لِإِظْهَارِ دَوْلَتِهِمْ وَحَقِّهِمْ وَبِهِ قَطَعَتِ الْمُتَوَاتِرَاتِ مِنَ الرِّوَایَاتِ وَالْآیَاتِ. کیوں؟ تاکہ ان کی دولت کو دیکھیں. اس دولت کا، جس دولت سے مراد یعنی جس حکومت کا خدا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ وارث بنیں گے اس زمین کے، اس کائنات کے، اس ارض و سما کے. ویسے تو وارث ہیں لیکن ظاہری حساب سے، ظاہری اسباب و مسببات کے حساب سے وہ حکومت کریں گے. اس کو سب امتیں دیکھیں گی، امم سابقہ بھی، امم لاحقہ بھی، سب دیکھیں گے. اور ان میں سے جو ظالم ہوں گے ان کو بھی واپس پلٹایا جائے گا. کیوں؟ یذلہم، تاکہ اللہ ان کو ذلیل کرے کہ آپ نے دنیا میں جو مکاری، فریب، ظلم، دھوکہ، یہ ظلم کیے، آئیں اور امام زمانہ اجل فرجہ شریف کے سامنے پیش ہوں اور اپنی مکاری کا جواب دیں، اور مولا ان کو بلاخر کیفر کردار اور جو عذاب دنیاوی ہے وہ دیں گے. یہاں پر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جس طرح سے بعض ظالمین اس دنیا سے ظلم کرتے ہوئے گئے، جنہوں نے ایک ظالم کے گردن پہ کئی لاکھ مظلومین کا خون ہے، ان کو انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا، آنکھیں نکلوا دی، ذبح کر دی. کئی لاکھ لوگوں کو ان کے حکم سے بلا واسطہ یا جو ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انہوں نے وہ ان کے قاتل بنتے ہیں. اگر ان کو لایا جائے گا تو ان کو بلاخر کتنا ماریں گے؟ مطلب ایک انسان کو کتنا مارا جائے گا کہ کئی لاکھ کا اس سے قصاص کس طرح سے لیں گے؟ ٹھیک ہے، وہ قیامت میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ وہ ہمیشہ کے لیے ڈال دیا ہے اس کو، تو وہ پورا ہوتا ہی رہے گا. مگر عذاب ادنا جہاں پر دیا جا رہا ہے، رجعت جہاں پر انصاف کیا جا رہا ہے، ایک بڑے عذاب کی طرف اس کو ڈھکیلا تو یقیناً جائے گا. مگر یہاں پر بھی اس کو کئی لاکھ آدمیوں کا ایک آدمی سے کیسے قصاص ہوگا؟ اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں، ہمارے پاس 4 منٹ اور رہ گئے. یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. پہلی بات تو میں نے آپ کے محضر میں بیان کیا کہ ان کو دنیاوی حساب سے اگر
جو احکامات موجود ہیں دنیاوی حساب سے، اگر کوئی انسان 10 آدمیوں کا قتل کرے تو اس کو اس انداز سے سزا دی جاتی ہے. صحیح. لانگ ڈسٹینس کال ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا قبلہ کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ بحال ہو جائے. اگر بحال ہو جاتا ہے تو ہم اپنے اس آخری سوال کو بھی تمام کر کے پروگرام کو جو ہے اختتام کی طرف لے جائیں گے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو کہ عقیدہ مہدویت ہے، جس کو شیعہ اثنا عشری ایک خاص طریقے سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مختلف ادیان ہیں، چاہے وہ فرقہ اسلامیہ کے مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف مشرب سے تعلق رکھنے والے حضرات ہوں، یا مختلف اور ادیان کے لوگ ہوں. قبلہ نے ابھی ان تمام چیزوں کو کھول کھول کے بیان کیا کہ بالآخر کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ تمام ادیان ہی کے اندر یہ نظریہ موجود ہے کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو پروردگار کی جانب سے، خدا کی جانب سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک ایسی شخصیت کو بھیجا جائے گا جو کہ ان کے نمائندے ہوں گے، اور وہ اس ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح سے بھر دیں گے کہ جیسے وہاں پر کبھی ظلم و جور تھا ہی نہیں، یعنی کبھی ظلم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. اس طرح سے اس کو جو ہے وہ عدل اور انصاف کے ساتھ، اس امن اور بھلائی کے ساتھ اس دنیا کو بھر دیا جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ کیا صورتحال ہے، کیا سارے معاملات ہیں، کس طرح سے لوگ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک بھوک عام ہو رہی ہے، بے روزگاری عام ہو رہی ہے، ایک خوف اور ہراس کی سی کیفیت ہے، چاہے وہ وائرس کو لے کر ہو، مگر اس وائرس کے پھیلنے کے سلسلے میں اس سے جڑی ہوئی جو وائرسز اس کے اندر سے برآمد ہو رہے ہیں، خوف کے وائرسز، اس کے اندر بھوک کے وائرسز، اس کے اندر جو ہے وہ بے روزگاری کے وائرسز، اس کے اندر جو ہے وہ ذہنی جو ہے وہ کوفت اور پریشانیوں کے وائرسز، ان تمام چیزوں سے بھی جو ہے وہ ایک دنیا نبرد آزما ہے اور ان تکالیف کو جھیل رہی ہے. ان تمام چیزوں کو کس طرح سے برطرف کیا جائے گا، اس کے بعد جو بڑی بڑی حکومتیں ہیں جن کے پاس دولت و سرمائے ہیں، جنہوں نے اور مختلف اقوام کے حق کو غصب کیا ہوا ہے، ان کے جو ہے وہ حقوق کے اوپر ڈاکے ڈالے ہوئے ہیں، ان تمام کا حساب کس طرح سے ہوگا. تو اس ضمن میں ہم نے عقیدہ رجت جو کہ شیعہ اثنا عشریہ کی ضروریت دین میں سے ہے، اس کو پیش کیا کہ آخر امام زمان اسلام کی حکومت، جس کو دولت کریمہ کہا گیا ہے، اس میں کس طرح سے لوگ پیش ہوں گے اور کس طرح سے ان ظالمین اور جباروں کا حساب ہوگا. آخری سوال تھا قبلہ ساتھ اگر لانگ ڈسٹینس کال تھی، نیٹ ساتھ دیتا تو ہم اس کو بھی جو ہے وہ مکمل کر لیتے انشاءاللہ، اور کسی پروگرام میں اس کے اوپر کھل کے جب وہ بات کریں گے. بہرحال امام کی عالمی حکومت انشاءاللہ جو ہے وہ قائم ہوگی، اور اس میں جو ہے وہ ان ظالمین کو، ان مستکبرین کو، ان افراد کو بھی لایا جائے گا جو کہ ایسے عالم میں اس دنیا سے گئے تھے جب ان کی حکومت تھی اور وہ ظلم کر رہے تھے اور ظلم کی لاٹھی سے اس مخلوق خدا کو ہانک رہے تھے. تو جب وہ اٹھائے جائیں گے اور دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے دولت کریمہ کا مشاہدہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ پروردگار نے ایک ہی رات میں تمام معاملات کو ٹھیک کر دیا ہے، اور اب یہ کسی حکومت ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ ظالمین کی اب حکومت نہیں ہے. یہاں پر ظالمین جو ہے وہ ایک ذلت اور حقارت اور پستی کے ساتھ گھسیٹ کر لائے گئے ہیں. یہاں پر وہ مستضعفین کھڑے ہیں جن کو پروردگار نے قوت دی. ایک وہ دن تھا کہ جب وہ ان کے جوتوں تلے رودے جا رہے تھے، جب یمن کے اوپر بمباری ہو رہی تھی، جب وہاں پر بھوک تھی، جب وہاں پر پیاس تھی، اور وہ پانی مانگ رہے تھے اور ان کے اوپر آسمان سے آگ برس رہی تھی، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ یمن ہو. کہیں پر بھی آپ نظر اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پر جو ہے وہ بڑی بڑی طاقتیں اپنے دولت اور طاقت کے زوم میں ان کو جو ہے وہ پیسے ڈال رہی تھی. کہاں پر تھی اس وقت جو عالمی حقوق کی اور انسانی حقوق کی علم بردار تنظیمیں؟ وہاں پر سب خاموش ہو جاتے ہیں. تو یہی وہ لوگ، یہ وہ جبار اس وقت اپنے اس ظلم کا نظارہ کا میازے کو بھگتیں گے. تو یہ ہے عقیدہ رجت، در ایک دولت کریمہ ظہور ہو، اور اس میں جو ہے وہ مومنین کے اور مستضعفین کے جو ہے وہ دلوں کو خوش کیا جائے، اور مستکبرین کو عذاب ادنا کا مزہ چکھا کے اور قیامت کی طرف عذاب کبریٰ کی طرف جو ہے وہ ڈھکیل دیا جائے. ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ناظرین ختم ہو گیا، اور انشاءاللہ جو وہ اب جب اس موضوع کے اوپر بات کریں گے، فلسفہ غیبت پہ، عقیدہ مہدویت پہ، تو ضرور جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے ہم بات کریں گے. اور اپنے کالرز کا بھی انہوں نے وہ شامل ہوئے، ان کے ہم انتہائی مشکور و ممنون ہیں. اور جو ہماری بہن تھی، ہمیں ان کی آواز صاف نہیں آئی تھی کہ وہ کس پریشانی کا ذکر کر رہی ہیں. بالکل جو ہے وہ آواز بالکل بھی صاف ان کی نہیں تھی.
آپ انشاءاللہ منڈے ٹو فرائیڈے ہمارے شو ہوتے ہیں، ہم آپ کو جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں۔ آپ جب کال کریں گے انشاءاللہ آپ کو جو بھی اس پلیٹ فارم سے ہم آپ کے حق میں مفید معلومات آپ کے ہم آپ کو پہنچا سکتے ہیں، وہ ہم آپ کو ضرور جو ہے وہ پہنچائیں گے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ بروز پیر ایوننگ آورز میں 5:30 بجے ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔